بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی معزز علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا یوسف انور صاحب نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، الشیخ مولانا نجیب اللہ طارق صاحب، مولانا حنیف بھٹی صاحب اور دیگر انتہائی معزز علماء اور مشائخ کرام اور انتہائی معزز حاضرین کرام، میرے بعد مفصل گفتگو انشاءاللہ غازی اسلام رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری تشریف فرما ہیں، وہ کریں گے، اور ان علماء اساتذہ اور مشائخ کی موجودگی میں میرے جیسے کم علم اور کم عمل کے لیے گفتگو کرنا ویسے ہی انتہائی مشکل ہے۔ آج کی یہ مجلس 7 ستمبر 1974 کے حوالے سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور 7 ستمبر 1974 کا دن پاکستان کی تاریخ میں اس لیے یاد رکھا جاتا ہے کہ اس دن پاکستان کے ایوان نے، قومی اسمبلی نے ہمیشہ کے لیے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا، اور ان پر یہ پابندی لگائی تھی کہ نہ وہ مسلمانوں کا نام استعمال کر سکتے ہیں، نہ ان کی عبادت گاہیں استعمال کر سکتے ہیں، اور نہ ہی شاعر اسلام میں سے کوئی شاعر استعمال کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں سے ملتا جلتا ثابت کر سکتے ہیں۔ ملک پاکستان میں قادیانیت کا تعارف آپ کو پتہ بھی ہے، کچھ الشیخ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب انہوں نے گفتگو میں آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بتایا، اور بر صغیر پاک و ہند میں مرزا غلام احمد قادیانی وہ شخص تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور جھوٹا مدعی نبوت بن کر سامنے آیا، لیکن تاریخ اسلام میں وہ پہلا شخص نہیں تھا۔ تاریخ اسلام میں جھوٹا مدعی نبوت جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا وہ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہی سامنے آ چکا تھا، جس کا نام اسود انسی تھا، اور اس کے بعد طلحہ اسدی، ایک عورت شجاعہ بنت حارثہ، مسیلمہ کذاب اور ان دیگر لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور جھوٹے مدعی نبوت بن کر سامنے آئے۔ آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جھوٹے مدعی نبوت سے نفرت کرنا اور اس کا مقابلہ کرنا یہ سنت رسول بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے، اور کچھ ہو نہ ہو۔ سنت رسول کس طرح ہے کہ نبی پاک کے پاس مسیلمہ کذاب نے اپنا کاشد بھیجا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں آپ کو اللہ کا سچا نبی مانتا ہوں، لیکن اس وحی میں مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبوت کو میرے اور آپ کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، آدھی نبوت آپ کے پاس ہے، آدھی نبوت میرے پاس ہے، تو جس طرح میں آپ کو اللہ کا سچا نبی اور رسول مانتا ہوں، آپ بھی مجھے اللہ کا سچا نبی اور رسول مانیں۔ نبی پاک نے جب یہ خط پڑھا، کاشد کو دیکھا، تو کاشد سے پوچھا، تم کیا مانتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، جی جو مسیلمہ کہہ رہا ہے میرا بھی وہی خیال ہے کہ اسی طرح معاملہ ہے۔ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا،
اور آپ کے سامنے کھجور کی چھوٹی سی ٹہنی پڑی تھی، اور آپ نے فرمایا اے پیغام لانے والے، اے قاصد، جاؤ اور جا کر اپنے جھوٹے نبی کو بتا دو کہ آدھی نبوت تو بہت دور کی بات ہے، تمہارے جھوٹے نبی کا نبوت میں اتنا حصہ بھی نہیں جتنی یہ چھوٹی سی ٹہنی ہے، اور اگر اسلام میں قاصد کا قتل حرام نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ اور صحابہ کی سنت کس طرح ہے؟ اٹھائیے ذرا جنگ یمامہ کی تاریخ کو۔ ابھی الشیخ نجیب اللہ طارق صاحب نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور بالکل صحیح فرمایا، لیکن کاش ہمارے نوجوان تاریخ اٹھا کر پڑھیں، اور صرف میں یقین سے کہتا ہوں کہ جنگ یمامہ کی تاریخ اٹھا لیں یا حضرت خالد ابن ولید کی تاریخ پڑھ لیں تو ان کو ختم نبوت کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے بہترین سمجھ آ جائے گا۔ جب مسیلمہ کذاب نے زور پکڑا، 40,000 کے قریب اس نے اپنے حمایتی جو اس کی نبوت پر یقین رکھنے والے تھے اکٹھے کر لیے۔ سیدنا صدیق اکبر کو مدینے میں خبر ملی، آپ کو پتہ لگا کہ یہ فتنہ بہت پرزور ہو چکا ہے۔ مورخین نے لکھا کہ صدیق اکبر، حالانکہ وہ فتنوں کا دور تھا آقا کے بعد، ظاہری بات ہے کہ بہت سے فتنے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اور لوگوں کا فتنہ، جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ، لیکن صدیق اکبر ممبر پر آ گئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں کیا کہا کہ اے بدر والو تم بھی نکلو، احد والو تم بھی نکلو، کبار صحابہ تم بھی نکلو، صغار صحابہ تم بھی نکلو، میں کسی کو مدینے میں نہیں دیکھنا چاہتا، مدینہ خالی کر دو، حتیٰ کہ جنگل کے بھیڑیے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں، ابو بکر کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ابو بکر یہ نہیں چاہتا کہ وہاں مسیلمہ کذاب مدعی نبوت بن کر بیٹھے اور تم لوگ یہاں مدینے میں آرام سے بیٹھو۔ ابو بکر نے لشکر روانہ کیے، 2 یا 3 لشکر پیدر پہ روانہ کیے، اور پھر آخر میں خالد ابن ولید کی قیادت میں یہ سارے لشکر اکٹھے ہوئے، اور یمامہ کے محاذ پر وہ خون ریز جنگ ہوئی جس کے بارے میں اہل عرب کہتے ہیں کہ ایسی جنگ خون ریز نہ ہم نے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہ اس کے بعد کبھی دیکھی تھی۔ یہ کس چیز کی جنگ تھی؟ یہ جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی، اور اس جنگ میں 12 یا 13 ہزار کا مسلمانوں کا لشکر تھا، اور 40,000 کا لشکر جو ہے وہ یمامہ اس کا مسیلمہ کذاب کا تھا۔ اور یہ دونوں لشکر جب ٹکرائے، آمنے سامنے آئے، تو یقین کیجئے تاریخ اٹھا کر پڑھیں کہ بہادری کی اور شجاعت کی نئی داستانیں رقم کی گئی ہیں، جو یقیناً نہ اس کے بعد کبھی رقم کی گئی نہ اس سے پہلے رقم کی گئی ہوں گی۔ اور پھر جب دونوں لشکر ٹکراتے ہیں، ایک سخت مقابلہ، اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اس کی بھی ایک تاریخ ہے کس طریقے سے، اور مسیلمہ کذاب قتل ہوتا ہے، مارا جاتا ہے، اور جب مسلمانوں کا نقصان اس کے بعد دیکھا گیا تو اس ایک جنگ میں 1200 کے قریب مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، جن میں صحابہ بھی شامل تھے، اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ صرف اس ایک جنگ میں اس سے پہلے جتنی بھی چھوٹی بڑی جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کا نقصان 350 کے قریب تھا۔ تمام جنگوں کو، بدر، احد، دوسری خندق، احزاب، ساری جنگیں ملا کر چھوٹی یا بڑی 350 مسلمان شہید ہوئے تھے، لیکن اس ایک جنگ میں صرف 1200 مسلمان بشمول صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اور پھر یہ بھی لکھا گیا کہ اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے حفاظ یا قراء کی تعداد 360 کے قریب تھی، صرف اس ایک جنگ میں۔ رانا شفیق صاحب نے ابھی توجہ دلائی کہ 360 نہیں 70 یا 75 تھی، بہرحال دونوں فگر ہیں، چلے 70 بھی کر لیں، لیکن 1200 مسلمان یقیناً شہید ہوئے تھے اس ایک جنگ میں۔ اور اس جنگ میں شہید ایک صحابی، ان کا صرف تذکرہ کر کے کہ وہ جنگ لڑی کس طرح گئی ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس جنگ میں شریک تھے، اور جب مسیلمہ کذاب کا لشکر حملہ آور ہوا
زور پکڑا، مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے. سیدنا ابو دجانہ نے زمین کھود لی، زمین کو کھودا اور اپنے آپ کو گھٹنوں تک زمین میں دھسا لیا، اور کیا کہنے لگے کہ ابو دجانہ ختم نبوت کی حفاظت میں مر جانا گوارا کرتا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کرتا کہ ابو دجانہ کے قدم اکھڑ جائے. اپنے آپ کو گھٹنوں تک زمین میں دھسا لیا، صرف اس لیے کہ کہیں میرے قدم نہ اٹھے. اور جب مسیلمہ کا لشکر ایک باغ میں قلعہ بند ہو گیا اور قلعے کی دیواریں اونچی تھی، دروازہ قلعے کا پھاٹک بند، مسلمان باہر موجود ہیں، اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اب اندر مسیلمہ موجود ہے، اس کی فوج موجود ہے، مسلمان باہر ہیں، کس طرح اندر جائیں؟ تو ایک انصاری صحابی، غالباً حضرت ثابت بن قیس، جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے، انہوں نے کہا اے مسلمانوں کے گروہ، ایسے کرو تم لوگ مجھے اٹھاؤ اور اٹھا کر اچھال کر دوسری طرف پھینک دو، ورنہ تم اس دروازے کو نہیں توڑ سکتے، اس قلعے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اور اچھال کر ان کو پھینکا گیا دوسری طرف. انسانوں نے سیڑھی بنائی اور سیڑھی کے ذریعے ان کو اچھال کر، اور وہ وہاں پر جا کر دوسری طرف انہوں نے دروازہ کھولا اور مسلمان باغ کے اندر داخل ہوئے. تو اس خون ریز جنگ کے بعد مسلمانوں نے، اور اس جنگ میں صحابہ کرام کا جو نعرہ تھا وہ کیا تھا کہ یا محمد، کہ اے محمد، یہ جنگ ہم آپ کے دفاع اور آپ کی حرمت کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ جنگ ہم اپنے لیے نہیں لڑ رہے ہیں. اور یہ خون ریز جنگ لڑ کے تا قیامت آنے والی مسلمانوں کو صحابہ کرام یہ پیغام دے گئے کہ اے مسلمانوں، اس ختم نبوت کے مسئلے کو چھوٹا مت سمجھنا، اس کو حقیر مت سمجھنا، اس کو نظر انداز مت کرنا، اس سے آنکھیں نہ چرانا، جس بھی قیمت پر ختم نبوت کی چوکھٹ کا دفاع کرنا پڑے ضرور کرنا. لیکن آج ہم نے اپنی وہ سنہری تاریخ فراموش کر دی ہے، ہم اسے بھول چکے ہیں. اور بالکل صحیح کہا علماء کرام نے کہ آج کا مسلمان یہ جانتا ہی نہیں ہے، بالخصوص ہماری نسل نو تو جانتی نہیں ہے کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے کیا، یہ کیوں ہے، اور یہ کتنا نقصان دہ ہے، کس طرح نقصان دہ ہے. اس طرف بھی توجہ دیتے پڑے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ تمام جھوٹے جو ہیں مدعیان نبوت وہ کافر ہیں، وہ کذاب ہیں، وہ دجال ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے بات سمجھیے. آقا علیہ السلام جب آئے، ایک شریعت لے کر آئے، ایک شریعت لے کر آئے جو منظم من اللہ تھی. وہ دین مکمل، الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد دین مکمل ہو گیا. اب اس شریعت میں اگر آپ کوئی چیز شامل کریں گے، جھوٹا مدعی نبوت اٹھے گا تو وہ اپنی کوئی شریعت پیش کرے گا، وہ اپنی کوئی بات پیش کرے گا. اس کو اسی طرح مثال لے لیں کہ اگر دودھ کی ایک نہر بہہ رہی ہے اور اس میں گندی نالی کا پانی شامل ہونا شروع ہو جائے تو وہ دودھ بھی صاف اور پاک نہیں رہتا، اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح جھوٹا مدعی نبوت نبی اٹھے گا، وہ کوئی دعویٰ کرے گا تو جو آقا علیہ السلام کی لائی ہوئی پاک اور مطہر شریعت ہے اس میں ملاوٹ ہونا شروع ہو جائے گی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مسیلمہ کذاب، اور اسی کے دور میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام سجاہہ بنت حارثہ تھا. وہ اپنے گروہ کے ساتھ ہی اپنے گروہ کے ساتھ ان دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا. مسیلمہ کذاب کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ وہ انتہائی چرب زبان تھا، انتہائی مکار اور دوسروں کو اپنے فریب میں پھنسا لیتا تھا. جبکہ سجاہہ نامی خاتون وہ ایک خوبصورت خاتون تھی، اور اس نے بھی کچھ شعبدہ بازیاں کر کے اپنے جو ہے وہ مریدین جو ہے ان کو تیار کر لیا. ان کا آمنا سامنا ہوا. سجاہہ نے اپنے حواریوں کو کہا تم بیٹھو، میں جاتی ہوں اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ بات چیت کر کے آتی ہوں اور اسے سمجھاتی ہوں کہ وہ میری نبوت کو قبول کر لے، وہ مجھے نبی مان کر میرا امتی بن جائے. تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. خیر سجاہہ گئی مسیلمہ کے کیمپ میں، اس کے جو ہے وہ خیمے میں، اور وہاں پر مسیلمہ نے اس کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا. اور انہوں نے 3 دن اور 3 راتیں، حضرت امید ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں گا، آپ تصدیق کریں گے، 3 دن اور 3 راتیں وہاں پر اکٹھے گزاری دونوں جھوٹے نبی اور نبیہ نے، ایک کمرے میں، ایک خیمے میں. جب یہ 3 دن بعد باہر نکلے تو وہ جو ان کے حواری بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی اے ہمارے نبی اور نبیہ، ہم تو انتظار کر رہے تھے، تو آپ تو اندر جا کر گم ہی ہو چکے ہیں، کوئی بتائیں کیا ہوا. تو سجاہہ اس وقت اس کے جال میں پھنس چکی تھی،
اس نے کہا جی اللہ کے حکم سے ہم نے نکاح کر لیا ہے اور اب ہم دونوں میاں بیوی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی غالب آ چکا ہے. چلے حضرت نے بات جو ہے وہ مزید کھول کر بیان کر دی ہے. تو بہرحال انہوں نے باہر آ کر کہا جی ہم نے نکاح کر لیا ہے. تو ان کے جو حواری تھے انہوں نے کہا جی اچھا آپ نے نکاح کر لیا ہے تو پھر نکاح کا کوئی حق مہر بھی تو مقرر ہوا ہوگا نا. حق مہر کیا ہے؟ تو انہوں نے سوچا یار یہ بات تو ہے, کوئی نہ کوئی حق مہر تو ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی حق مہر اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کا یہ مقرر کیا ہے کہ ہماری امت پر مغرب اور عشاء کی نمازوں کو معاف کر دیا ہے. ایسے ہی ہے جی, مغرب اور عشاء کی نماز, یا عشاء اور فجر تھی, دو نمازوں کو, مغرب یا عشاء اور فجر, کہ اللہ نے ان دو نمازوں کو ہماری امت پر معاف کر دیا, یہ ہمارا حق مہر مقرر ہوا ہے. اب اگر آپ خود سوچیں, اگر یہ بات مان لی جائے تو جو آقا علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت تھی جس میں 5 نمازیں فرض کی گئی تھی, اس میں یہ شامل ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ وہاں پر متاثر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور پھر مسیلمہ کذاب نے جتنی انسانی بشری کمزوریاں تھیں ان کو سامنے رکھ کر شراب کو حلال قرار دے دیا, زنا کو مباح قرار دے دیا, نمازوں کی سنتیں معاف کر کے فرض رہنے دیے, اور دیگر اس قسم کے کام جو اسلام نے حرام قرار کیے ہیں اس نے حلال قرار دے دیے. تو یہی حال مرزا غلام احمد قادیانی کا یہاں پر تھا. میں آپ کو اس کا بھی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ آپ قادیانیوں کو کافر مانیں یا نہ مانیں, قادیانی آپ کو کافر مانتے ہیں, ان کے نزدیک آپ کافر ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح فوت ہوئے, ان کا جنازہ ہو رہا, قادیانی اس وقت وزیر خارجہ تھا غالباً سر ظفر اللہ, وہ جنازے سے ایک طرف ہو کر کھڑا ہوا, جنازہ نہیں پڑھ رہا. تو اس کو کسی نے کہا کہ جناب آپ قائد اعظم رحمہ اللہ فوت ہوئے ہیں, ان کا جنازہ ہو رہا ہے, تو آپ جنازے میں شامل نہیں ہیں. اس نے کہا جی ہم مسلمان ہیں اور غیر مسلموں کا جنازہ نہیں پڑھتے. اس نے کہا جی ہم مسلمان ہیں اور غیر مسلموں کا جنازہ نہیں پڑھتے. اس نے کہا جی اس طرح کہہ لیں کہ میں اقلیت ہوں اور میں مسلم کے جنازے میں شامل نہیں ہو رہا, یا میں مسلم اور یہ اقلیت ہے میں اس کے جنازے میں شامل نہیں ہو رہا, دونوں میں سے کوئی کر دیں. اور اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کا مقام ہے, اپنے خلفاء کو وہ مقام عطا کر رکھا تھا, مرزا بشیر کو اور مرزا طاہر کو, اور اسی طرح اپنی بیوی کو وہی مقام اور درجہ دیا تھا جو امہات المومنین کا ہے. اور قرآن کی آیتوں کو جس طرح حضرت نجیب اللہ طارق صاحب فرما کر گئے, خلط ملط کر کے غلط ان کا جو ہے ترجمہ مفہوم پیش کر کے اس نے امت کو گمراہ کیا ہوا تھا. تو اصل مسئلہ یہاں پر ہے, ہم کیوں کہتے ہیں کہ آقا کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے, وہ ملعون ہے, وہ کذاب ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن میں واضح نصوص موجود ہیں. اور دیوبندی عالم دین مفتی شفیع رحمہ اللہ, انہوں نے اپنے کتاب ختم نبوت میں لکھا کہ 100 سے زیادہ آیات ہیں, 100 سے زیادہ قرآن پاک کی آیات ہے جو ختم نبوت پر براہ راست دلالت کرتی ہیں, کوئی ایک دو نہیں ہے. عموماً ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, یہ تو واضح ہے. لیکن اس کے بعد بھی جو میں نے پڑھی وہ بھی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, دیگر آیات. تو یہ ان نصوص سے پتہ لگتا ہے کہ بالکل, لیکن اس کے بعد جب کوئی نبی شریعت پیش کرتا ہے تو آقا کی سچی شریعت بھی متاثر ہوتی ہے. یہ بات سمجھ گئے آپ؟ لیکن اس کے ساتھ پھر میرا اگلا سوال بھی ہے, جس طرح علامہ شہید نے کہا نا کہ نبوت کے ظاہری دشمنوں کو بھی اور باطنی دشمنوں کو بھی, اگر قادیانیت یا جھوٹے مدعیان نبوت یہ کام کریں تو وہ کافر ہیں, اور اگر کوئی ہماری مسلمانوں کی آڑ لے کر یہ کام کرے اور آقا کی صحیح شریعت میں جھوٹی شریعت کو داخل کرے, من گھڑت مسئلوں کو شامل کرے, من گھڑت باتوں کو شامل کرے, تو پھر اس کا احتساب کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس کو کیوں نہیں روکا جانا چاہیے؟ اس میں اور ان میں کیا فرق ہے کہ یہ کلمہ پڑھ کر سب کچھ کر رہے ہیں اور نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, لیکن جرم دونوں کا برابر ہے, جرم دونوں کا ایک ہے.
اس لیے اہل حدیث کا یہ دعویٰ ہے کہ شریعت وہی ہے جو آقا علیہ السلام لے کر آئے، اور اس کے بعد شریعت میں کسی بھی قسم کے اضافے یا کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا امام آ جائے، بڑے سے بڑا فقیہ آ جائے، بڑے سے بڑا محدث آ جائے، بڑے سے بڑا مجتہد آ جائے، بڑے سے بڑا مفسر آ جائے، آقا کی بات کے مقابلے میں اس کی بات کو بالکل تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم ظلم کرتے ہیں جو کہتے ہیں جی حدیث تو یہ ہے، فلاں آقا کا فرمان تو یہ ہے، لیکن فلاں امام یہ فرما گئے ہیں، فلاں امام کا قول یہ ہے، فلاں محدث کا قول یہ ہے۔ وہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا ان مرزائیوں کا یا ختم نبوت کے دشمنوں کا جرم ہے۔ تو حضرات اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیے، اس مسئلے کو سمجھیے کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، اور ہمیں یہ چاہیے۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا، بالخصوص اپنے نوجوانوں سے، اپنے طالب علم بھائیوں سے، کہ آپ جنگ یمامہ اور حضرت خالد ابن ولید کی تاریخ کو ضرور اٹھا کر پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ وہ ہمارے آبا تھے، وہ ہمارے اسلاف تھے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ تھے، اور انہوں نے کس طریقے سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور ان فتنوں کی سرکوبی کی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ختم نبوت کے حفاظت کرنے والا بنائے۔ اور میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ 1974 میں جب یہ قرارداد پیش ہوئی اور قومی اسمبلی سے، اس وقت بھی اہل حدیث علماء کا کردار فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جو قومی اسمبلی میں اگرچہ اہل حدیث کی نمائندگی نہیں تھی، ہم لوگ موجود نہیں تھے، لیکن بالخصوص مولانا ابراہیم کمیر پوری اور دیگر علماء کرام، انہوں نے پوری اعانت فراہم کی ان لوگوں کو جو اسمبلی میں یہ مقدمہ لڑ رہے تھے۔ لیکن آج 1974 کے بعد، کم و بیش 40 سال 50 سال بعد، اللہ نے اہل حدیث کو یہ موقع دیا کہ ہماری نمائندگی ایوان میں موجود ہے، اور ختم نبوت کے بعد جو دفاع صحابہ کا بل سینٹ میں پیش ہوا ہے، الحمدللہ وہ اہل حدیث کی نمائندگی سے پیش ہوا ہے۔ وہ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب نے پیش کیا، اور نہ صرف پیش کیا ہے بلکہ اس کو منظور کروایا ہے۔ اور جس طرح 1974 کے بل کی منظوری سے تا قیامت قادیانیت غیر مسلم قرار دے گئی تھی، اس بل کی سینٹ میں منظوری سے انشاءاللہ تا قیامت ان لوگوں کا منہ بند ہو جائے گا جو دشمنان صحابہ ہیں اور جو ناموس صحابہ پر دن رات بھونکتے رہتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے کیا کیا، سینٹ میں 2 سیٹوں نے کیا کیا، سینٹ کی 2 سیٹوں کے لیے آپ نے جماعت کو بھیج دیا۔ حافظ عبد الکریم صاحب نے، انہوں نے مجھے کہا اس بل کی منظوری کے بعد کہ یہ بل پیش کر کے اور منظور کر کے میں سمجھتا ہوں کہ میری سیاست کی قیمت ادا ہو چکی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی جو سیاسی پالیسیاں تھیں وہ رنگ لے آئی ہیں، اور کچھ ہو نہ ہو تاریخ ہمیشہ کے لیے لکھی گئی ہے کہ سینٹ میں ناموس صحابہ و اہل بیت کا بل مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ نے پیش کیا اور اس کو پاس کروایا ہے۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ سینٹ میں یہ نمائندگی نہ ہوتی تو شاید یہ عظیم کام کبھی نہ ہو سکتا۔ اس لیے جماعت میں کیڑے نکالنا چھوڑیں۔ میں نہیں کہتا کمیاں نہیں ہیں، ضرور کمیاں ہوں گی، ضرور کوتاہیاں ہوں گی، لیکن اس وقت اگر مرکزی جمعیت اہل حدیث کی نمائندگی کو نکال دیا جائے تو سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی میں آپ کی ایک بھی نمائندگی موجود نہیں رہے گی، ایک بھی۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں، حضرت کی موجودگی میں، میرے بزرگ ہیں، مجھ سے بہتر حالات کو جانتے ہیں، کہ تمام اہل حدیث جماعتیں اکٹھی ہو جائیں۔ آپ مجھے قومی اسمبلی تو بڑے دور کی بات ہے، صوبائی اسمبلی کا پورے پاکستان سے ایک حلقہ جیت کر دکھا دے، میں مان لوں گا کہ آپ میں جو ہے وہ کچھ دم خم موجود ہے۔ نہیں جیت سکتے آپ حلقے کی سیاست اپنے بل بوتے پر۔ اور یہ ہماری سیاسی بصیرت ہمارے قائدین کی کہ الحمدللہ پچھلے 25 سالوں سے ہماری نمائندگی موجود ہے، وہاں پر وہ لوگ ہمیں پریزنٹ کر رہے ہیں، اور جب بھی کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ان مسئلے کو ایوانوں میں پیش کیا، اور وہاں پر جو ہے وہ ہماری سنوائی ہوئی ہے۔ تو اس لیے کیڑے مت نکالیں اور اپنی جماعت پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ختم نبوت کے محافظوں میں سے بنائے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ناموس صحابہ کے حفاظت کرنے والا بنائے، امہات المومنین کی تقدیس کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں ان میں شامل کرے جن سے اللہ ٹوٹے پھوٹے کام لیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ تھے نوجوانوں کے نوجوان قائد،
واجب الاحترام جناب پروفیسر صاحبزادہ محمد عامر صدیقی، جو ختم نبوت کے حوالے سے تاریخی اعتبار سے آپ سے ہم کلام تھے اور اس بات کو بیان کر رہے تھے، اگر ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے، ختم نبوت کے ظاہری ڈاکوؤں کو روکنا ضروری ہے، تو پھر ختم نبوت کے وہ لٹیرے جو شہید ملت کے الفاظ میں چور دروازے کھولنے والے ہیں، اور پھر رات کو چور دروازہ کھولتے ہو اور دن کو کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا ہے۔ ہم نے اللہ کی رحمت سے ظاہری ڈاکوؤں کو بھی روکنا ہے، اور ہم اللہ کی توفیق سے ختم نبوت کے باطنی ڈاکوؤں کو بھی روکتے ہیں، اور ہم سید داؤد غزنوی کے وارث ہیں، اور میرے شیخ مولانا یوسف انور حافظہ اللہ موجود ہیں۔ اگر میں غلط نہیں، شاید انہی کی لکھی ہوئی بات پڑی تھی، کہا لاہور کی عدالت تھی، میرے سید موجود تھے، آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو مرکزی جمعیت کا کارکن کیوں ہے، مرکزی جمعیت کا جھنڈا کیوں تھامتا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کائنات میں، اس روئے زمین پہ اگر اہل حدیثوں کو کوئی اکٹھا کر سکتا ہے تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کا پرچم ہے، اور یہ بات مبالغے پر مبنی نہیں، حقیقت پر مبنی ہے۔ جائیے پاکستان ہی نہیں، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہاں سے باہر نکلیے، پوری کائنات کو وزٹ کیجئے، اگر سلفی تنظیموں میں کوئی تنظیم تمہیں پورے کائنات میں ملے گی تو وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، جس کے امیر سینیٹر پروفیسر ساجد میر ہیں، اور سینیٹر پروفیسر ساجد میر وہ ہیں، اور میں علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، میں نے ان کو امیر مانا ہے جو سید داؤد غزنوی کی مسند کے وارث ہیں، اور سید کون تھے؟ جج نے کہا قانون پاس ہوتا ہے، یہ ختم نبوت کے جتنے قیدی ہیں ان کو پیش کیا جائے، وکیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ میرے تھے، آج تاریخ کو محدود کر دیا گیا ہے، یہ اکثریت نوجوانوں کی، حضرت کہہ رہے تھے ان کو عقیدہ ختم نبوت کا پتہ نہیں، ان کو سید داؤد غزنوی کا پتہ نہیں۔ کس بات کا رونا روئے، کون سی بات کریں، کون سی رہنے دیں؟ وہ سید داؤد غزنوی اپنا مقدمہ خود لڑا، جج نے کہا میرے بس میں ہوتا، تو نے مقدمہ لڑا ہے، میرے بس میں ہوتا تو میں تجھے تیری وکالت کی ڈگری جاری کر دیتا۔ اتنے مضبوط دلائل۔ وہ سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پہلے امیر تھے پاکستان میں۔ کیوں حضرت ایسے ہی تھا؟ وہ پہلے امیر تھے، اور یہ تحریک ختم نبوت، اس کے پہلے علمبردار مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ۔ باتیں بڑی سنی ہیں آپ نے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام نے، قائدین نے کہا ہے ختم نبوت کو پڑھیے، اس مسئلے کی تحقیق کیجئے، ہم آپ کو دیتے ہیں، آن قریب ختم نبوت کورس کروا رہے ہیں، کرو گے؟ اور یہ کورس آن لائن بھی ہوگا، اور پہلے ہم مساجد میں کرواتے ہیں، اب یہ کورس آن لائن بھی ہوگا۔ آپ جہاں بھی ہوں گے ہمارے ساتھ ملیے، ہم پڑھائیں گے، ہم بتائیں گے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، گھر گھر سے ختم نبوت کے سپاہی نکلیں گے۔